السلام علیکم، آپ سب کو ایک بار پھر میرے چینل پہ بہت بہت خوش آمدید۔ اسی اسنا میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں یا رونما روز کی بنیاد پر ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سارے یوٹیوبرس کو روز کی بنیاد پہ آپ سن رہے ہیں، منٹوں سیکنڈوں گھنٹوں کے حساب سے کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سننے کو ہی مل رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے جوڑتے ہیں۔ سید امین الحق MQM پاکستان کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر IT، ان کا ایک بیان تھا کہ ہم کراچی سے 14 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کس بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کراچی کی پالیٹکس سے کوئی اتنا خاصا انٹرسٹ نہیں ہے یا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 7 سال میں جو کچھ MQM الطاف حسین فیکٹر کو مائنس کرنے کے بعد جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ انہوں نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ بلوچستان یا پنجاب میں ہے۔ تو یہ MQM لنڈن کی جو گرفتاریاں ہیں یہ کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ صرف اور صرف بلاول فیکٹر کی بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بلاول صاحب کراچی کی جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہے ان کا کافی ان کے قریب ہے، ان کی کافی جو ہے وہ سنتے ہیں۔ وجہ اس کی سیدھی سی یہ ہے کہ ان کو جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ MQM پاکستان جو اس طرح سے کارگر نہیں ہے کراچی میں۔ MQM لنڈن فیکٹر اس طرح سے متحرک سیاسی طور پر نہیں ہے۔ کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی تھی یا کبھی اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتی تھی۔ آج ان علاقوں میں جو ہے وہ کارنر میٹنگیں کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، بہت بڑی نہ صحیح چھوٹی بنیاد پر لیکن کامیاب ہو رہی ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں جو ہے MQM لنڈن کی گرفتاری ہو رہی ہے۔ اس میں حقیقتاً جو ہے وہ ایجنسیز کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بظاہر طور پہ خود سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اسی بنیاد پر جو ایک لالی پاپ ہے MQM پاکستان کو دیا ہوا ہے کہ کراچی میں تو دیکھنا باقی ہم، تو اسی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ امین الحق صاحب نے یہ بیان دیا۔ دوسری جانب آفاق احمد صاحب جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM پاکستان جو ہے وہ مشکل ہے 4 سیٹیں بھی نکال سکے، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ کراچی کی اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، پبلک مینٹیلٹی چیک کریں تو حقیقتاً یہی بات نظر آتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں کی ہیں تو اس بنیاد پر تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ MQM پاکستان کے جو لڑکے ہیں ان میں وہ دم خم اس طرح کا نظر بھی نہیں آتا۔ پھر تیسرا یہ کہ فیصل سبزواری صاحب کے بھانجے کا بھی جو نیا واقعہ ہوا ہے یہ بھی کافی حد تک ڈینٹ بھی دے گا۔ اور دوسرا، جب یہ عوام میں آئیں گے تو لوگ جو ہے ان سے بہت سارے سوالات کی بوچھاڑ ہوگی، جس کا مقابلہ کرنا بہت زیادہ مشکل رہے گا ان سب کے لیے۔ تیسرا یہ کہ چوتھا یہ کہ MQM لنڈن کا کیا ہے کیا نہیں، لگ ایسا رہے کہ جو کرتا دھرتا ہے وہ اس وقت وہ بھی کنفیوز لگ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا بظاہر طور پہ لگ رہا ہے وہ کھیل رہے ہیں کہ 2 قدم فرنٹ فٹ پہ آ کے کھلواتے ہیں، پھر جو ہے وہ 1-2 قدم پھر دوبارہ سے جو ہے بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ کراچی کو اب یہ جو انتخابات ہونے والے اس کو 30 اور 40 اور 30 یا 60-20 یا 10 کے ریشیو کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ بارڈیں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان، اگر MQM لنڈن کو یا الطاف حسین صاحب کو اجازت نہیں ملتی، اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت ملتی ہے تو نتیجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کا یا سندھ کے شہری علاقوں کا
نتیجہ کیا ہونے والا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ 2 قدم فرنٹ فٹ پہ آگے کھلاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بیک فٹ پہ دوبارہ لے جاتے ہیں. ابھی تک تو لگ ایسا رہا ہے کہ اب جو ان کی ریلی تھی، ریلی بھی انہوں نے کینسل کر دی تھی. اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ریلیاں نکالی. پھر اس کے بعد نواب شاہ میں جھنڈے کے اسٹال پہ لوگوں کا ہجوم لگ گیا جب ایم کیو ایم کا ترانہ جو ہے وہ بجایا گیا. دیکھیے آگے آنے والی صورتحال کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.